السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 57 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اپنی اولاد کو جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں تو ان والدین کے لیے قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ ایسی قیمتی لباس پہنائیں گے جن کے سامنے دنیا اور اس کے جو تمام چیزیں ہیں، ساری کی ساری دولت ہے، وہ بالکل ہیچ نظر آئے گی، اور قرآن مجید زبانی یاد کرنے والے کی جنت میں تاج پوشی ہوگی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں جنت کی بادشاہت کا پروانہ اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز قرآن مجید ایک مانند ایک ایسے شخص کی شکل میں آئے گا جو اپنے پڑھنے والے کے پاس آگے پوچھے گا کہ تم نے مجھے پہچانا کیا؟ تو میں تو وہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور تجھے گرمی میں پیاسا رکھا۔ بے شک ہر تجارت کرنے والا اپنی تجارت کا پھل حاصل کرے گا۔ آج میں دوسروں کے تاجروں کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں۔ تو قرآن کی سفارش پر جو پڑھنے والے کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ اس کے سر پر عزت وقار کا تاج رکھ دیا جائے گا اور اس کے والدین کو 2 قیمتی لباس پہنا دیے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کی ساری دولت ہیچ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو، تمام لوگوں کو اس سب میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں جو جزا بتائی ہے اور ان کے انعامات بتائے ہیں، ان انعام یافتہ لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت 141 to 150۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ یعنی یہاں پہ ایک اور تیسری حکمت بیان ہو رہی ہے کہ حقیقی مسلمان ممتاز ہو کر سب کے سامنے آ جائیں اور کافر اس عارضی جو فتح تھی نا، وقتی جو فتح تھی، اسے دلیر ہو کر پھر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے آ جائیں تو ان کرتوتوں کا انہیں بدلہ مل سکے۔ چنانچہ بعد میں غزوہ جو خندق ہوئی تو اس میں کفار کی زبردست شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ان میں سے یہ سکتہ ہی نہ رہ سکا اور نہ ہی ان پر مسلمانوں پر وہ حملہ آور ہو سکے۔ تو یہ جو جنگ احد کا جو معاملہ تھا، صرف یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تھا، اور اس جنگ احد میں کافی صحابہ جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ اور اس میں دراصل ہوا کیا تھا، چھوٹی سی ایک چوک ہو گئی تھی۔ کیا چوک تھی؟ کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سیٹ کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست جو تھے جنگ کے، ان کو جو اصول تھے وہ زبردست ان کو معلوم تھے، اور انہوں نے زبردست طریقے سے جو ہے پوری جو اپنے لوگوں کو سیٹ کیا تھا جنگ کے میدان پہ۔ لیکن اگر وہ سب مان جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں فوت ہوتا، کوئی بھی شہید نہیں ہوتا۔ پہلی چیز تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا لکھا ہوا تھا، اور دوسری چیز کیا تھا، ان جو مسلمان تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، اپنے امین کی بات نہیں مانی تھی۔ اور جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیٹ کیا تھا نا، ایک درہ جہاں پہ 50 لوگوں کے ساتھ جو جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو سیٹ کیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ
ہم سب کو اگر چیل اور کوے نوچ بھی کھائیں تب بھی تم لوگ اس جگہ سے مت ہٹنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے گئے اور 50 لوگوں کو وہاں پہ سیٹ کیا تھا، ایک درے کے پاس، پہاڑی کے پاس ایک چھوٹا سا جگہ تھی، تو اور وہ جو صحابہ تھے وہ یہ سمجھے کہ ہم لوگ لگ رہا ہے جنگ جیت گئے ہیں، کفار بھاگ کھڑے ہو رہے ہیں اور باقی جو مسلمان ساتھی ہیں مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، مال بٹولا جا رہا ہے، تو چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ بھی مال غنیمت اٹھانے کے لیے آ گئے، اور اس طرح سے وہ جنگ پہ جہاں پہ سیٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، درے پر، پہاڑی پر، وہاں سے سارے صحابہ چلے گئے۔ اس طرح سے انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، اپنے امین کی بات نہیں مانی، تو اس طرح سے ان کے دل میں مال کی لالچ بھی آ گئی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ مال کی لالچ کی وجہ سے اتنی بڑی جنگ جو تھے وہ کیا ہو گیا، اتنا زیادہ نقصان ہوا اس میں۔ اس کے علاوہ کوئی جنگ میں بھی مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اس میں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے یہ مشیت الہی بھی تھی۔ کافی لوگوں کی تمنا تھی کہ وہ شہید ہو، تو وہ شہید کا انہوں نے درجہ پایا، اور مسلمان کافی کہا بھی کرتے تھے کاش ہمیں بھی جیسا بدر میں لوگوں کو فضیلت ملی، کاش ہمیں بھی فضیلت مل سکتی۔ تو اس طرح سے کافی لوگوں کی دعا اور تمام غلطیوں کا نتیجہ اور پھر اللہ کی مشیت الہی، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے اس میں کیا ہوا، معاملہ برابر رہا۔ جتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا اتنا ہی کفار مکہ کا نقصان ہوا تھا اس جنگ میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ تو جب اس قدر کی جب آزمائش آئے گی تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں جو اب مسلمان یعنی اسلام میں ٹکا رہا، ٹھہرا رہا، وہ واقعی میں حقیقی مسلمان ہیں، اور اس سے کیا ہوگا، مسلمان کو جو نکھار دیا جائے گا، اس سے ان کا جب جانچ پرکھ ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک ہیرا جب کھان سے نکلتا ہے تو بالکل پتھر جیسا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو تراشا جاتا ہے نا، کتنی پروسیس سے وہ جب گزرتا ہے تو پھر وہ کیسا نکھر کے بالکل ڈائمنڈ کی طرح بالکل چمکتا ہوا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب مسلمانوں کو بھی کیا ہوگا، اتنی آزمائش سے جب گزارا جائے گا تو پھر اس سے ان کا ایمان کا ٹیسٹ بھی ہو سکے گا، اور ان کا ایمان بھی نکھر کے سامنے آ جائے گا کہ یہ واقعی میں حقیقی مسلمان ہے۔ اور دوسرے جو اس کے ذریعے سے کافروں کو کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مٹانا بھی لکھا ہوا تھا۔ آیت 142، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی جا کے داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اچھی طرح معلوم ہی نہیں کیا ہے، اور نہ یہ کہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ یعنی جنت کے جن اعلیٰ درجات اور مقامات پر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے نا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے آرام سے وہاں جا پہنچو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے امتحان لے کر یہ نہیں دیکھے گا کہ جہاد میں حصہ لینے والے اور اس پہ ثابت قدم رہنے والے کون کون ہیں؟ جنت کی بلند درجات پر تو وہی لوگ جاتے ہیں، وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو اللہ کی راہ میں طرح طرح کی سختیاں جھیلتے ہیں، قربانیاں ان کو پیش آتی ہیں تو اس سے وہ گریز نہیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم سب کو کیا زبردست غلط فہمی ہو چکی ہے کہ ہم نہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے جنت کیا ہے، شیور ہے، پکی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ایک حیرت سے یہاں بات پوچھی جا رہی ہے، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے نا؟ ایسے تم معمولی سمجھتے ہو جنت میں مل جائے گی۔ آج ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے جنت پکی ہے نا، اور آپ دیکھیے کہ جب قرآن اٹھا کے جب پڑھتے ہیں تو واقعی میں لگتا ہے کہ جنت بہت ٹف ہے۔ جنت جو ہے اللہ کا جو جنت کا راستہ ہے وہ مصیبت اور پریشانیوں سے اور جو نفس کو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے نا، ان سب سے کور کر دی گئی ہے۔ اور جہنم تو دل کو لبھانے والی خواہشات نفس، یعنی جو انسان اپنی من مرضی چیزوں سے جاتا ہے، اس کو آرام دہ چیز ہوتی ہیں، جو آرام ہے، جو سکھ ہے، جو خوشیاں ہیں، ان سب سے کور کر دی گئی ہے۔ اسی لیے جنت کا راستہ کیا ہے، مشکلات سے بھرا ہے، تکلیفوں سے بھرا ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بس جنت میں یوں ہی داخل ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں پسند، ہم جو ہے نا بس بیٹھے بٹھائیں، ہم خاندان میں ایسے پیدا ہو گئے، اسلام کے والے میں پیدا ہو گئے، مسلمان کے خاندان میں پیدا ہو گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہم کو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا۔ لیکن آپ دیکھیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں
فرما رہے ہیں کیا تم نے سوچ رکھا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان ایمان لاتا ہے نا، جب بھی اس کے اوپر وہ ایمان لاتا ہے تو اس کو آزمایا ضرور جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ایک بڑے سے کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے، یہ چھوٹے سے اسکول میں ہی ایڈمیشن لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو اس کو تعلیم دی جاتی ہے، ایجوکیشن دیا جاتا ہے، پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو بچہ اچھے سے پاس کر کے وہ ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بریلینٹ کہلاتا ہے۔ لیکن جو بچہ تیاری نہیں کرتا ہے، پریپریشن نہیں کرتا ہے، اور وہ بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ فیل ہو جاتا ہے نا۔ یہ اس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جس نے تیاری کی، جس نے پریپریشن کیا، تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ ٹاپ کرتا ہے نا۔ لیکن جس نے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی اس کی پہلے سے تعلیم نہیں تھی، اس نے لرننگ نہیں کی، اس نے جدوجہد نہیں کی، اس نے کوشش نہیں کی، اس نے قربانی نہیں کی، اس نے سیکریفائز نہیں کیا، تو پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بچہ فیل ہو جاتا ہے نا۔ آپ دیکھیں جو معمولی سا اسکول ہے وہاں یہ جو ہے چل رہا ہے، اس طریقے کا پروسیس چلتا ہے۔ آپ دیکھیں تو کیا جنت کے لیے اتنی جو کائنات کی جو سب سے بہترین چیز ہے وہ جنت، تو کیا وہ جنت یوں ہی انسان کو مل جائے گی کیا؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کیا تم نے سمجھ رکھا تم کو یوں ہی جنت مل جائے گی؟ تو مکی دور میں جب مسلمانوں پر قریش مکہ کی طرف سے بے پناہ ظلم اور مصیبتوں کا پہاڑ ان پر توڑا جاتا تھا، اسی وقت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ ان مصیبتوں سے کچھ گھبرا سے گئے اور چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائے کہ جس وقت کی آپ کی بشارت سناتے ہی وہ کب آئے گی، یعنی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیں۔ تو چنانچہ وہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں وہ جو ہے مشرک لوگوں سے سخت تکلیفوں سے وہ اٹھا رہے تھے، یعنی کہ خباب بن عرد خود کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم سب مشرکوں کے ہاتھوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول ان مشرکوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یعنی غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں سے ہڈیاں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی تھیں، مگر وہ اپنے سچے دین سے پھرتے نہیں تھے، اور ان کے سروں کے درمیان رکھ کر آرے چلا دیے جاتے تھے اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر وہ سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایک دن اس کا کام کو ضرور پورا کرے گا۔ تو ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان کو بہت آسانی سے ہی جنت مل جائے۔ تو جنت کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے؟ مشکلات کو اٹھانا ہی پڑے گا، ہمیں پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، ہمیں جد و جہد کرنی ہی پڑے گی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اتنی جو مہنگی چیز ہے نا تو ہمیں یوں ہی مل جائے۔ آپ دیکھیے کہ ایک جو معمولی کارے مٹی کا جو مکان ہے نا وہ ہم یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں صرف مستری اور مزدوروں پہ نا، اس کے لیے ہم آرکیٹیکٹ کو ہائر کرتے ہیں، ایک انجینئر کو ہائر کرتے ہیں، تب جا کے ہم ایک بہت بڑھیا سا اپنے سارے جو زندگی کا ڈریم والا جو گھر ہے وہ بنواتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ جنت کے لیے ہم یوں ہی بے فکر ہو کے بیٹھے رہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں بس چند نمازیں اور روزہ ہم کر لیں گے اور حج کر لیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ تو نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جنت کو پانے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے اپنے نفس کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ، اپنی جو ہے خواہشات نفس کو قربان کر کے، جد و جہد کر کے، صبر کر کے، اللہ کی رضا حاصل کر کے، تو پھر یہ کیا ہوگی؟ اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جائے گا۔ آیت 143، اور تم شہادت یعنی موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اس کو تو اب تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے۔ یعنی جو صحابہ تھے، جو کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں ان کو جانے کا موقع نہیں نصیب ہوا تھا، تو اس آیت میں غزوہ احد کا ایک دوسرا منظر پیش کیا گیا ہے، یعنی جو صحابہ ایسے تھے کہ جو غزوہ بدر میں وہ شریک نہیں ہو سکے، لیکن وہ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ
جو شہید کے بدر کے جو فضائل انہوں نے سنا، اور پھر ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی اسی طرح سے جنگ کے سے ہمارا روبرو کرا، یعنی کہ ہمیں بھی اسی طرح سے جنگ میں ہم حصہ کریں، پارٹیسپیٹ کریں۔ تو اس طرح سے وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع فراہم بھی کیا تو ہم اللہ کی راہ میں جان دے کر شہادت کا مرتبہ حاصل کریں گے۔ اس طریقے سے ان کے یہ تمنائیں ہوا کرتی تھی، وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو اور ایسے ہی صحابہ نے ہی یہی مشورہ دیا تھا جب مشورہ ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے ٹائم پر جنگ احد مدینے کے اندر لڑے یا مدینے کے باہر لڑے، تو اسی طرح کے صحابہ نے یہی مشورہ دیا تھا کہ یہ جو جنگ ہے جنگ احد مدینے سے باہر لڑی جائے کھلے ہوئے میدان میں۔ لیکن جب شکست ہوئی تو ایسے ہی صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے وہ کیا ہوئے، بھاگ نکلے۔ اس آیت میں انہی لوگوں سے خطاب ہے کہ جو چیز تم چاہتے ہو نا وہی تمہیں پیش آئی اور اب پیچھے ہٹنے لگے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی سلسلے میں ایک حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دشمن سے مٹبھیڑ کی تمنا مت کرو، اور جب ایسا موقع آ جائے تو پھر کیا کرو، ثابت قدم رہو۔ ثابت قدمی رہنا تمہیں ضروری ہے۔ آیت 144 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، تو کیا یہ اگر وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤ واپس پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤ پھر جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جلد بدلہ دے گا۔ تو یہ خاص آیت ہے، وما محمد الا رسول۔ محمد لفظ یہاں پہ قرآن کریم میں پہلی مرتبہ آیا ہے۔ یہ آیت صحابہ کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد میں شہید کر دیے گئے ہیں، اور صحابہ سے منافقین نے کہا اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو تم واپس اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤ واپس پھر جاؤ گے، یعنی کفر کی طرف واپس پلٹ جاؤ گے۔ جنگ احد کی شکست کے اسباب میں ایک یہ بھی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس کی صورت یہ بھی تھی کہ ابن قیمیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر مارا جس کی وجہ سے آپ کے رباعی مبارک یعنی آگے کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے، اور قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دفاع کیا، آپ کا بچاؤ کیا، اور وہی پرچم ہاتھ پہ لیے ہوئے تھے، پرچم لیے ہوئے تھے، تھامے ہوئے تھے۔ ابن قیمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا، اور وہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو اس نے اس کا شور مچا دیا، اور کہا گیا ہے کہ شیطان نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر آنن فانن مشہور ہو گئی۔ اس خبر کو سن کر مسلمانوں میں بددلی، بزدلی اور کم ہمتی پیدا ہو گئی، اور وہ لڑائی سے پیچھے ہٹنے لگے، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان کی موت سے دوچار ہو جانا کوئی نئی بات تو ہے نہیں، پچھلے انبیاء بھی موت اور قتل سے دوچار ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفرض اگر اس سے دوچار ہو جائیں گے تو کیا تم دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ تو یاد رکھو پھر جاؤ گے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ آپ دیکھیں کہ جب احد کا مقام تھا نا، وہاں پہ دراصل ہوا کیا، یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب دنیا میں نہیں رہے ہیں، وہ جنگ کے احد کے میدان پہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور دراصل ان کے ایک ہم شکل تھے، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ان کے چہرہ مبارک ملتا جلتا تھا،
تو دراصل وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور احد میں جب جنگ ہو رہی تھی، یہ افواہ پھیل گئی، یہ بات پھیل گئی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی اسی موقع پر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، تو کہ اب تم کیا ان کی موت کی بات یا وفات کی بات جب ان کے قتل کر دیا جائے یا وہ ان کی فوتگی ہو جائے تو تم کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کہ تم اسلام ہی چھوڑ دو گے کیا؟ اور جو اسلام چھوڑ دے گا، جو الٹے پاؤں پھر جائے گا نا، تو اس کا کوئی نقصان جو ہے اللہ کو نہیں ہے سوائے اسی کے خود کی۔ تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جلد بدلا دے گا۔ تو واقعہ دراصل یہ تھا، یہ آیت کا نزول 7.5 سال بعد جب فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی میں جب وفات ہوئی تب اس کا پس منظر بتایا جا رہا ہے۔ یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ 7.5 سال پہلے احد کے مقام پر، اور جب یہ اس کی خاص ضرورت کب پڑی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی میں وفات ہو گئی تھی۔ اس آیت کے شان نزول میں 7.5 سال بعد جب وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت مسلمانوں کو اتنا صدمہ ہوا تھا کہ ان کے جو ہے نا اس قدر ان کو اتنا زیادہ صدمہ ہوا کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ اور دوسرے صحابہ کا بھی یہی ذکر ہے، سب نے اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے ایک سمجھدار اور بہترین جو صحابی تھے، وہ بھی ایسے ہی کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور تلوار ہاتھ میں لے کے اس طرح سے وہ پریشان تھے، بے حال تھے اور اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے، اور جو بھی ان کے سامنے آتا تھا اور وہ یہی چلا کے کہہ رہے تھے کہ جو بھی مجھ سے یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں نا، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، وہ اپنے وہ ہوش کھو بیٹھے تھے۔ پھر اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بیٹھ جانے کو کہا، لیکن جوش اور خطابت میں انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے، تو لوگ ادھر پھر متوجہ ہوئے، تو آپ نے اللہ کی حمد اور ثنا فرمائی اور کہا، تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا تو وہ یہ سمجھ لے بلا شبہ محمد وفات پائے ہیں، اور جو شخص اللہ کو پوچھتا تھا تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول۔ ابن عباس کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے، جب تک سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ آیت نہ پڑھ لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے یہ آیت نہ سیکھی۔ پھر جیسے دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا، اور خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہ تھی، اور جب سنی تو سہم گیا، دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، میں زمین پر گر گیا تھا، اور جب میں نے ابو بکر صدیق کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ تو آپ دیکھیے ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو یہ صحابہ تھے، ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کے لیے وہ جو قرآن کی آیتیں تھی نا، وہ میڈیسنس کا کام کرتی تھی۔ ایک جو صحابہ، جو سچے صحابہ تھے، تو یہ اتنے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، اور وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، اور یہ قرآن ان کے لیے میڈیسنس کا کام بنا۔ ان کو شفا ملی اس سے، اور ان کے ہوش واپس آئے، اور واقعی میں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے سے بڑھ کر کوئی بڑا غم نہیں ہے، ہر امتی کے لیے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت محبت ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فوت ہونے والا جو واقعہ جب بھی پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کی آنکھیں زار و قطار بھیگ جاتی ہیں، اور وہ سیرت میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ جو بھی سیرت کا جو کتاب ہوتی ہے، سیرت ہوتا ہے، اس کی جو اس وقت اس کتابوں میں پورا ڈیٹیل سے وہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔
تو اسی میں جو بات کہی گئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول اللہ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رسول کے. اور ایسے ہوتا رہا ہے، بہت سارے رسول دنیا میں آئے اور گئے اور اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے. تو کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے تو تم کیا اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، اور بہت سارے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبوا علی اعقابکم، کہ کیا تم جو ہے اس کو چھوڑ دو گے یا تم قتل کر دیجیے تو تم اپنے، یا تو وہ مر جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم کیا اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے دین سے؟ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں سے خطاب فرمایا. اور یہ خاص جو آیت تھی احد کے مقام پر نازل ہوئی، لیکن خاص طریقے سے جب یہ کب تلاوت کی گئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی میں جو وفات ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی نا تو سارے جو مدینہ تھا وہ پورا غم زدہ ہو گیا تھا، سب لوگوں میں غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اور کوئی بھی اپنے ہوش میں نہیں تھا. لیکن یہ آیت لوگوں کے لیے کیا بنی؟ ایک زبردست دلاسا بنی اور ان کی رہنمائی بنی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اپنے آپ کو، ان سب صحابہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اسی آیت سے. تو بہت خوبصورت آیت ہے، بہت قیمتی آیت ہے. صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انتقال کی خبر سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ایک جگہ سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں کی حالت دیکھی اور بغیر کچھ کہے سنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر آئے اور یہاں حضور علیہ السلام پر جو ہے انہوں نے چادر ہٹائی، چادر جو اوڑھی ہوئی تھی ہٹائی، اور اپنا چادر کا جو کونا ہٹا کر انہوں نے بے ساختہ ان کے چہرے پر بوسہ لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت نہ لائے گا، جو آپ پر لکھ دی گئی ہے وہ آپ کو آ چکی ہے. اس کے بعد آپ مسجد میں آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر خطبہ سن رہے ہیں. ان سے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ. انہیں چپ کرا کر آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ خوش رہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آئے گی. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدت غم میں ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت طاری ہو چکی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہی آیت تلاوت کی تھی. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس طرح سے صحابہ کا عمل تھا. صحابہ نے ماشاء اللہ تبارک اللہ ایسے اچھے اعمال کیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 145. اور ممکن نہیں کہ کسی جاندار کے لیے کہ وہ ایک مقرر وقت پر اللہ کے حکم کے بنا مر جائے، اور جو انسان دنیا کا فائدہ چاہتا ہے تو ہم اس کو یہی بدلہ دیں گے، اور جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے تو اسے وہاں حصہ دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے. تو اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت زبردست ان کو عبرت اور سبق سکھایا گیا ہے، جس میں میدان جنگ میں بہادری میں اور جمے رہنے پر ان کے ہمت میں اضافہ ہو جائے. دراصل موت کا تعلق تو میدان جنگ سے قطعاً نہیں ہے، بلکہ وہ تو گھر پر بھی آ سکتی ہے. اکثر جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے جنگ احد سے، اور جو بھی غزوائیں تھی، جو بھی اس وقت جنگ ہو رہی تھی، تو لوگ گھبرا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے نا کہ ہم تو جائیں گے، ہم تو ختم ہی ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے. آج بھی جیسے انسان انڈین آرمی ہے یا کوئی بھی آرمی جانے سے گھبراتا ہے نا، اب دیکھیے انڈین آرمی سے اگر مریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی انسان کو فائدہ نہیں. لیکن اگر انسان اسلامک کنٹری کی خاطر، اسلام کے لیے، جو اللہ کے لیے فی سبیل اللہ اگر جنگ لڑی جا رہی ہے، اس میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو کیا ہے، بہت بڑا رتبہ ہے اللہ کے گھر میں. دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس کا جو موت کا جو وقت ہے نا، وہ تو ایک مقرر وقت ہے ہی. آپ دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
خلفائے جو راشدین تھے وہ بے شمار غزوات میں شرکت فرمائی تھی، لیکن چونکہ ابھی موت کا وقت نہیں آیا تھا اسی لیے صحیح سلامت وہ واپس آتے رہے، اور جب موت کا وقت آ بھی جائے تو گھر پر بھی انسان اس سے بچ نہیں سکتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی جنگوں میں گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کہاں تھا موت کا؟ گھر پہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انہوں نے وفات پائی تھی، حجرے میں۔ تو اسی طرح سپہ سالار ہونے کی جو حیثیت ہے نا، اس سے یعنی کہ جو سیدنا خالد بن ولید جو پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ احد کے وقت پر وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور مسلمان ہو گئے وہ۔ تو جب بھی باقی جتنی بھی جنگ لڑی گئی وہ ہر جنگ میں شامل رہتے تھے اور ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند تھا۔ آپ کی ساری زندگی جنگوں میں گزر گئی اور ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تلوار کا اور نیزہ آپ سمجھ رہے ہوتے جسے بھالا کہتے ہیں، تلوار اور نیزے کا نشان نہ موجود ہو، لیکن موت میدان جنگ میں ان کی نہیں ہوئی، بلکہ کہاں پہ ہوئی ان کی موت؟ گھر پر، ان کے بستر پر ان کی موت واقع ہوئی۔ تو اس سے یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ موت کا اور جنگ کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اپنا ہی ایک مقرر وقت ہے، اور جب وہ آ جاتی ہے تو کوئی انسان تدبیر مرنے والے کو موت سے منہ سے بچا نہیں سکتی ہے۔ یعنی اللہ کی نے جب جس کی موت جہاں مقرر کر دی تو اللہ کی تدبیر سے کوئی بھی انسانی تدبیر فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، چاہے جتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے جائے، چاہے جتنے بڑے بڑے میڈیکل اور میڈیسنس اور علاج کروا لے، لیکن موت اگر جس کی لکھ دی ہے اللہ نے تو وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور خالد بن ولید ان کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، ان کو اللہ کی تلوار کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، کیونکہ انہوں نے بے انتہا جنگ لڑی اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا آیت میں کہ جو شخص دنیا میں ہی بدلہ یا نیت سے کام کرے گا، جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں بھی بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کے لیے عنقریب ہم جزا دیں گے۔ تو جو شخص دنیا کے جو ہے چاہتا ہے بدلہ جزا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ تو وہی مسئلہ ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی کوئی عمل کرتے وقت انسان کی جیسی نیت ہوگی نا ویسا ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ ایک ہی کام ہوتا ہے جو نیت کی تبدیلی سے کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے، یعنی کہ کام تو وہی ایک کر رہا ہوتا ہے لیکن صرف اور صرف نیت کی وجہ سے کام کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ مثلاً دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی نے مسجد نبوی کے پاس اپنا جو ہے گھر بنوایا تھا، اور مکان میں انہوں نے کھڑکی رکھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کھڑکی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ ہوا آتی جاتی رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نیت رکھتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا، اور ہوا تو بہرحال آنی تھی ہی، وہ آتی رہتی۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کے بہت سے کام کا یہی حال ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر کہ ہر انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا پوستا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے، اپنا فرض سمجھ کے کرتا ہے نا۔ اب اگر یہی کام ایک مسلمان اللہ کا حکم سمجھ کر کرے تو اس کی آخرت کی زندگی میں بھی وہ صدقہ ثواب ملے گا، اور جو وہ دنیا میں بھی اگر وہ اور اس کو دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جزا دیں گے۔ یعنی اگر ایک انسان اللہ کا حکم مان کر کے بچوں کی پرورش، بیوی پہ خرچ وغیرہ کر رہا ہے اس لیے وہ خرچ کرے گا تو اسے آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہوں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہترین جزا دیں گے۔ اور جو لوگ صرف اور صرف دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن جو صرف دنیا کی فائدوں کے لیے اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے وہی کام کر رہے ہیں نا، جو ایک شخص اللہ کا حکم جان کر کے بال بچوں پہ خرچ کر رہا تھا، لیکن ایک شخص ہے اس نے سوچا کہ میرا تو کام ہے، ہمیں تو کرنا ہے، کوئی کرے نہ کرے، کوئی کہے نہ کہے، صرف اور صرف دنیا کی لالچ کے لیے کہ ہم چلو آج بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تو یہ بچے بڑے ہوں گے، میرا سہارا بنیں گے نا، اس طریقے سے اس کی یہ سوچ تھی، اس کی یہ نیت تھی۔ تو ایسے لوگوں کے جو فائدے ہیں تو بس کیا ہے، صرف اور صرف دنیا بھر کے ہی رہ جاتے ہیں، آخرت میں کوئی فائدہ ان کو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو دنیاوی فائدہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ جب نیت کیا ہو، درست ہو،
ایک شخص جس کی نیت بڑھیا ہے، درست ہے اور خالص اللہ کے احکامات سامنے رکھ کر وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں بہترین اجر دیں گے اور دنیا میں بھی اس کا صلہ اس کی جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے ضرور ملتا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جس نے اللہ کا احکام نہ سمجھا اور ایسے ہی بس اپنے فرض سمجھ کے کام کرتا چلا گیا تو پھر نیت میں کھوٹ تھا نا، تو پھر کیا ہے، اس کو دنیا تو دے دی جاتی ہے جو دنیا میں اس کی نیت ہوتی ہے، پھر آخرت میں کچھ مطلب ایسا معاملہ بہترین نہیں ہوتا ہے اس کا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جو شخص دنیا میں ہی بدلہ چاہے گا، بدلے کی نیت تو کام کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیں گے، لیکن جو شخص آخرت کا بدلہ چاہ کر کام کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہم اسے بدلہ تو دیں گے، دونوں جگہ دیں گے۔ پھر اور کیا ہے، جب آخرت میں اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے تو اس کا مطلب دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے، اور شکر گزاروں کو عنقریب جزا دی جائے گی۔ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اللہ کی ہر وقت شکر گزاری کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا دیں گے۔ آیت 147، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والے لڑے، تو جو کچھ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش آیا ہے اس سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ دبے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے اور جتنے بھی رسول گزرے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے جو انبیاء اور جو جہاد کرنے والے ہیں نا ان کی مثال بتائی ہے اور عہد والوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تمہیں وقتی طور پر شکست یا تکلیف یا مصائب گھر گیا ہے تو اس پر تمہیں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور بے دلی کے مظاہرے سے تمہیں بچنا ہے، کیونکہ ایمان والوں کو یہ شیوا نہیں دیتا ہے، یہ سیٹ نہیں رہتا ان پہ۔ تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی اسی طرح سے زیادتیاں اور سختیاں آئی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بے صبری بے دلی کا قطعاً کوئی بھی مظاہرہ نہیں کیا، اس کا کوئی بھی انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ یہ خطاب دراصل ان کمزور ایمان والوں سے ہے جن میں کچھ تو ابو سفیان کی پناہ میں آنے کی بات سوچ رہے تھے اور کچھ دین سے پھر جانے کی بات سوچ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے یہ خطاب کیا ہے، یعنی دین سے پھر جانے وہ چاہتے تھے ایسے لوگ، کیونکہ اب اتنی زبردست مشکلات آ رہی تھی اسلام کے لیے اور اتنا زیادہ وہ پریشان ہو رہے تھے کہ لو مسلمان ہونے پر تو ہمارے پر پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا اور میری تو جان بھی گئی، مال بھی گیا اور جو میرے بچے شہید ہو گئے، میں بھی کیا، مجھے بھی اتنی تکلیفیں آ گئی، مجھے بھی اتنی چوٹ آ گئی نا، اس طریقے سے۔ آیت 148، اور ان کا کہنا تو بس اتنا ہی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو ہمارے اپنے معاملے میں جو ذاتی ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ آیت یعنی جو یہ آیت پڑھی اس طریقے سے تو ایسے ہی لوگوں سے خطاب ہے۔ تو جب اللہ والے ہوتے ہیں تو جب اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں، جنگ جدال کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح سے جب بدر کا میدان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعا کی تھی، پوری رات اللہ سے دعا کرتے رہے اور جنگ احد کے میدان پہ بھی، اور اسی طرح سے جب طالوت کا جو لشکر تھا وہ جالوت کے لشکر سے جا کے لڑنے جا رہا تھا تب بھی ان لوگ نے اسی طرح کی، ان مسلمانوں نے اسی طریقے کی دعا کی تھی۔ اور جو ہم لوگ سورہ بقرہ آیت 250 میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ آیت 148، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیا، اور اللہ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
آیت 148 فاتحہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر رویہ رکھتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ تو واللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت 149 یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یعنی ایمان والوں سے خطاب ہے، ہر اس شخص سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اور تمام آخرت کے جو بھی ایمان باللہ ہے ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، ایمان مفصل نا، تو ان لوگوں سے سارے کے سارے لوگ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اگر تم نا کافروں کی بات مانو گے تو وہ تو تمہیں دین سے ہی تمہیں پلٹا دیں گے، پھیر دیں گے تمہارے ایڑیوں کے بل پر کے، یعنی کہ جو بھی لوگ ایمان لا چکے ہیں تو وہ کیا کرے، الرٹ رہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کافروں کی بات نہیں مانی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کافروں کی بات نہیں ماننی ہے۔ ہمارے آس پاس بھی کوئی بھی ایسا انسان ہے نا، یہاں پہ کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان یا غیر مسلمان، کوئی بھی تو وہ ہو سکتا ہے جنہوں نے بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہیں، اور آپ دیکھیں کہ مسلمان بھی کیا ہے، بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کے اعمال بھی بالکل کافروں کی ہی طرح سے ہوتے ہیں۔ تو الرٹ رہنا ہے کہ وہ کہیں گے ضرور آپ سے کہ تم کس حالت میں پڑ گئی ہو، کس چیز میں تم پڑ گئی ہو، کیا تم یہ سب کر رہی ہو، نہ چھوڑو، انجوائے کرو، اپنی لائف اچھے سے گزارو، دیکھا جائے گا، کل ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں گے، دیکھا جائے گا، کل کی کل دیکھی جائے گی، چلو چھوڑو یہ سب، قرآن، نماز، روزہ، ہے نا۔ اس طریقے سے جو کافر ہوتے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ سب کافر کہلائیں۔ تو تمہیں بھی ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے ہی ماحول میں ڈھال لے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے، الرٹ رہنا ہے، تو پھر تم کیا ہوگے، تو تم خسارے سے بچ جاؤ گے، ورنہ تو تم کیا ہے، تم ہو سکتا تم بھی خسارہ پانے والے ہو جاؤ۔ آیت 150 وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ تو یہ مضمون پہلے بھی ہمارا گزر چکا ہے، یہاں پر پھر سے دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی اجدادی جو دین ہے نا، جو خاندانی دین ہے نا، اس کی طرف تم لوٹ آؤ۔ تو ایسے ہی مسلمانوں کو یہاں کہا گیا ہے کہ کافروں کی اطاعت اور ان کی ہلاکت اور نقصان کا باعث ہے، یعنی کہ اگر تم نے کافروں کی بات مان لی جو تم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آبائی دین یعنی اپنے باپ دادا کے دین پر واپس پلٹاؤ، تو پھر اگر تم نے ایسا کیا تو تم تو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے، اور اس سے بہتر کوئی بھی مددگار نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی مددگار نہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ سب سے زیادہ مدد فرمانے والا ہے، وہی ایمان والوں کا مولا ہے، دوست ہے، اور وہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا، اپنے دوستوں کا مددگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔